کوئی اتنی مشکل چیز نہیں، پڑھنا شروع کریں تو روز پڑھ سکتے۔ اس نے کہا روزانہ زیارت عاشور پڑھا کرتے، یہ اس کی برکت ہے کہ بس زیارت ہے کیا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یعنی آخر تک مولا پر سلام ہی سلام ہے، یا مولا پر سلام ہے یا مولا کے قاتلوں پہ لعنت اور تبرہ ہے۔ معصوم کو بس یہ محبت پسند ہے۔ یہاں پر اب میں آپ کے سامنے وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ جس کی مجھے فرمائش ہے کہ لوگوں نے جب مولا کے فضائل میں جملے کہے، ایک جملہ محمد علی جوہر نے بھی کہا، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ حسین کا قتل نہیں تھا بلکہ یزیدیت کی موت تھی۔ اور میں کہتا ہوں آؤ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو مجھے یزید کا دربار دکھاؤ، مجھے یزید کے درباری دکھاؤ، مجھے یزید کے لشکر دکھاؤ، مجھے یزید کا تخت دکھاؤ، اور اگر یقین نہیں آتا تو آؤ میں دکھاتا ہوں، میں یزید کے درباری دکھاتا ہوں، میں حسین کے درباری دکھاتا ہوں، میں حسین کا منبر دکھاتا ہوں، میں حسین کی سبیلوں پہ حکومت دکھاتا ہوں، میں حسین کے فضا میں گونجتے ہوئے لوہے دکھاتا ہوں، میں حسین کے ماتم کی آوازیں دکھاتا ہوں، میں حسین ابن علی کے اقتدار کی حد دکھاتا ہوں، جو دنیا کو آج بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ دنیا والوں یزید کل بھی مردہ تھا اور آج بھی مردہ ہے، اور میں حسین وہ ہوں کہ جو شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتا گیا کہ ہم آل محمد آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو قبلہ اس کے جواب میں ایک بہت بڑے بزرگ شاعر ہیں تصدق سے راضی صاحب نے چند جملے لکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، توجہ فرمائیے گا نام حسین، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہے، ہر ابتدا سے قبل ہر انتہا کے بعد، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا تو اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ کہتے ہیں از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، فرماتے تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ مولا کو سلام مل کے آخری نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے آل محمد کے وعدہ۔ قبلہ 7 محرم کا دن نکل گیا، 2 دن کا مہمان ہے فاطمہ زہرا کا پیاسا، ساری رات اپنے خیام کے باہر غور پیر کرا، ساری رات تاریخ کے جملے۔ اس کے بیٹے نے اس سے کہا بابا میں نے اتنا پریشان آپ کو کبھی زندگی بھر نہیں دیکھا، بابا پریشان کیوں؟ عمر 7 جیسا لشکر کا سالار چل کے اس کے پاس کہنے لگا حر اگر تم مجھے یہ پوچھے نا کہ کوفہ کے 5 دلیر ترین جرنیلوں کا نام بتاؤ تو میں سب سے پہلے حر تیرا نام لوں۔ حر کل جنگ کی وجہ سے خوف زدہ کہنے لگا میں جنگ سے نہیں گھبراتا، میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ جو خیام حسینی میں سے ننی ننی آوازیں آ رہی ہیں نا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، میں سوچتا ہوں اگر 2 محرم کو میں نے فاطمہ کے لال کو روکا نہ ہوتا، میرا مولا اس وقت فرما رہا تھا حر مجھ حسین کو ہندوستان میں جانے دے، نانا کی امت سے زیادہ ہندوستان کے ہندو میرا احترام کریں گے۔ عزاداران حسین حر کہتے ہیں اگر میں نے حسین کو روکا نہ ہوتا آج میرے امام کے بچے یوں پیاس سے بلبلا نہ رہے ہوتے۔ اور دوسری چیز میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، چند لمحوں کا فرق رہ گیا ہے، کل دن طلوع ہو جائے گا جنگ شروع ہو جائے گی،
اگر میں نے حسین کے خلاف تلوار اٹھا لی قیامت تک کے لیے میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤں گا، اور اگر میں نے مولا کے قدموں پہ جا کے سر رکھ دیا، وہ اتنی کریم ماں کا بیٹا ہے کہ ساری دنیا کے گناہگاروں کو حسین معاف کر سکتا ہے۔ عزاداران حسین بس یہ کہہ کے حور نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تیری گردن میں سے اپنی غلامی کا کلابہ اتار لیا ہے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا۔ اس وقت تڑپ کے غلام کہتا ہے اچھا آقا ہے تو میرا، جب تک جنت جہنم میں رہا مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہا ہے مجھے اپنے سے جدا کر رہا ہے۔ اس وقت جناب حضرت حور نے چلنا شروع کیا۔ حضرت حور کا بھائی حضرت حور کے ساتھ تھا، حضرت حور کا بیٹا حضرت حور کے ساتھ تھا، حضرت حور کا غلام حضرت حور کے ساتھ تھا۔ عزاداران امام اب مصائب کی طرف تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، اپنے تصور کو کربلا کے میدان میں لے جائیے کہ یہی وقت تھا نصف شب کے قریب جب حضرت حور نے چلنا شروع کیا تو ایک مرتبہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھیا میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری آنکھیں حسین ابن علی کی آنکھوں سے ملے، میں اتنا بڑا مجرم ہوں فاطمہ کے لال کا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ قبلہ بھائی نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اس کے بعد کہتا ہے میرا دل اب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں یوں ہاتھ کھول کے حسین کے پاس جاؤں، علی بیٹا میرے ہاتھوں کو جکڑ دے اور یوں رسی پکڑ کے مجھے ایسے لے کے جا جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے۔ عزاداران حسین ادھر حور چل رہا تھا، ادھر میرے مولا فرما رہے تھے بھیا عباس، بنیا علی اکبر، میرا بیٹا قاسم، جاؤ میرا بھیا حور آ رہا ہے، ہمارے مہمان کا استقبال کرو۔ قبلہ ادھر سے سرکار وفا چلے، شبیہ پیغمبر چلے، حسن مولا کی شبیہ چلی۔ عزاداران حسین ادھر جو ہی سرکار وفا پہ حور کے بیٹے کی نگاہ پڑی ہے نا تو کہنے لگا بابا وہ دیکھیے سامنے اپنے دور کا حیدر کرار حضرت ابی الفضل عباس تشریف لا رہے ہیں، اپنے دور کا محمد شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر آ رہے ہیں، امام حسن کی تصویر شہزادہ قاسم آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حور کا بدن کانپنے لگا اور جو آگے بڑھتا تھا رو رو کے کہتا تھا حور اگر 2 محرم کو یہ جرم نہ کیا ہوتا آج آل محمد کے سامنے تیری یہ نظریں نہ جھکتی۔ قبلہ بس جو ہی یہ مولا عباس کے قریب آیا نا تو اس نے سرکار وفا کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن باہر کریم خاندان، باہر خاندان رسالت کہ میرے مولا غازی نے اس کو بازوؤں سے بلند کیا، سینے سے لگا کے کہتے ہیں بھیا حور میں عباس کا تجھ پر سلام ہو، آج تجھے میرے مولا حسین یاد کر رہے ہیں، آج تجھے فاطمہ زہرا کا لال یاد کر رہا ہے۔ عزاداران حسین اس بے بسی اور تعظیم کے ساتھ حور پہنچے ہیں امام کے قدموں میں کہ میرے مولا نے کرسی چھوڑی اور آگے بڑھ کے جب حور نے قدموں پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے نا تو میرے آقا حسین نے حور کو سینے سے لگایا، پیشانی چوم کے فرماتے ہیں بھیا حور اپنی آنکھوں سے پٹی اتار، میں حسین تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے مولا یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے پاس چہرے کی زیارت کر سکیں۔ آواز ہے بھیا حور ہمیں شرمندہ نہ کر۔ قبلہ جب حور کی آنکھوں سے امام نے اپنے ہاتھوں سے پٹی اتاری ہے نا تو حور نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ رو کے کہتا ہے مولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جرم بہت بڑا کیا ہے، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے فرماتے ہیں بھیا حور میں حسین تم سے شرمندہ ہوں، ہم اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں کہ جب تم ہمارے دشمن من کے آئے تھے ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی کے جام پلائے، آج حسین اتنا غریب ہو چکا ہے حور میں حسین تیری کوئی خدمت نہ کر سکا۔ عزاداران حسین اجرکم من اللہ، مولا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ سامعین گرامی القدر جناب سید آپ کو اس پرسے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قبلہ جس وقت حور نے مولا سے معافی مانگی تو میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے بھیا حور ہم نے تو تمہیں اس وقت معاف کر دیا تھا جب ہزاروں دشمنوں کی تعداد میں تم نے یہ کہا تھا مولا آپ میری ماں کا نام ان لوگوں میں لے سکتے ہیں، لیکن مولا میں بنت پیغمبر کا نام بغیر وضو کے اس ہجوم میں بھی نہیں لے سکتا۔ بھیا حور ہم نے تو تجھے اس وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ قبلہ جس وقت حور نے یہ جملے کہے نا تو ایک مرتبہ حور کہتے ہیں مولا مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے آپ شان میں گستاخی کی تھی نا، آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا
تو مولا محمد میں سے کچھ مستورات کے رونے کی آواز آئی تھی. مولا وہ بیویاں کون تھی؟ تو اس وقت امام رو کے فرماتے ہیں بھیا حور، ایک میری بہن زینب تھی اور دوسری میری بہن کلثوم تھی جو اپنے بھائی کی غربت پہ رو رہی تھی. حور کہتا ہے مولا آپ کو ماں کے پاک ہاتھ کا واسطہ، مولا مجھے شہزادیوں سے معافی